یورپ کی پہلی ماحول دوست مسجد۔ برطانیہ کے تاریخی شہر کیمبرج میں ایک اور تاریخ رقم ہوئی ہے۔ برطانیہ اور یورپ کی پہلی ایکو فرینڈلی یا ماحول دوست مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اب عام نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 23 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے بنائی جانے والی کیمبرج سینٹرل مسجد تقریباً 12 برس زیر تعمیر رہی۔ اس مسجد کے آرکیٹیکٹس کا کہنا ہے کہ یہ 21ویں صدی کے برطانیہ میں اسلام کا ثقافتی پل ثابت ہوگی۔ مسجد کی ٹرسٹ کے ترجمان ڈاکٹر عبدالحکیم کا کہنا ہے کہ کیمبرج میں 6000 مسلمان رہائش پذیر ہیں جو چھوٹی چھوٹی مساجد یا گنجائش سے زیادہ بڑھے ہوئے اسلامک ٹریننگ سینٹروں میں نماز ادا کرتے تھے، اس لیے کیمبرج میں ایک مکمل مسجد کی اشد ضرورت تھی۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑا۔ شہر کے بیچوں بیچ مسجد کی تعمیر میں مخالفت بھی کی گئی۔ اتنے بڑے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا۔ یہاں کے رہنے والوں کو یہ بھی تشویش تھی کہ یہاں اتنی بڑی عمارت تعمیر کی جائے گی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں تو مخالفت میں کافی کمی آ گئی۔ کیمبرج سٹی کونسل کے مطابق اس کو مسجد کی منصوبے کی مخالفت میں 50 خط جبکہ اس کی حمایت میں 200 خط موصول ہوئے۔ اس مسجد کو یورپ کی سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک کہا جا رہا ہے اور یہ کیمبرج جیسے تاریخی شہر کے شایان شان ہے۔ ماضی کے عظیم گلوکار کیٹ سٹیونز جو بعد میں اسلام قبول کر کے یوسف اسلام کہلائے اور کیمبرج یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرر اور معروف اسکالر ٹم ونٹر کا اس مسجد کی تعمیر میں اہم کردار ہے۔ یوسف اسلام نے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں وہ ترکی بھی گئے اور ترکی صدر طیب اردگان سے ملے، جس کے بعد ترکی نے مسجد کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ونٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ مسجد سب کے لیے ہوگی اور اس کا تعلق کسی خاص فرقے یا ذات سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام قدرتی ماحول کی تحریم اور چیزوں کے ضیاع اور اسراف سے منع کرتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ مثلاً اس مسجد کے باہر ایک خوبصورت باغ بنایا گیا جس میں کوئی بھی وقت گزار سکتا ہے۔ اس باغ کو مسجد میں وضو کے لیے استعمال ہونے والے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بارش کے پانی کے بھی دوبارہ استعمال کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس کی چھت ایسے بنائی گئی ہے کہ سارا سال روشنی اندر آتی رہے اور روشنی کے لیے کم سے کم بجلی استعمال کرنا پڑے۔ اس میں ہیٹنگ کے لیے ماحول دوست ہیٹ پمپ ہیں۔ اس کی تعمیر میں زیادہ تر ایسی لکڑی استعمال کی گئی ہے جو ان جنگلات سے لی گئی ہے جن میں درخت کاٹنے سے ماحول پر زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ حقیقت میں سوئٹزرلینڈ سے لائی گئی لکڑی کا کام ہی اس مسجد کی جان ہے۔ اس میں لکڑی کے ستون درخت کی طرح سے بنائے گئے ہیں جو اوپر جا کر چھت کے ساتھ جڑتے ہیں اور بالکل ایک کینوپی سی بن جاتی ہے جو کہ انسان کے قدرتی ماحول کے ساتھ جڑنے کی تشبیہ بھی لگتی ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 1000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی زیر زمین کار پارک میں 82 گاڑیاں اور 300 سائیکلیں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ آرکیٹیکٹس نے اس کی تعمیر میں کیمبرج شہر کے فن تعمیر، اسلامی آرکیٹیکٹس اور علاقے کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ اس میں روایتی گنبد تو ہے لیکن کوئی مینار نہیں اور نہ ہی مسجد سے باہر اذان یا کسی قسم کے خطبے کی آواز جاتی ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے ڈسٹرب نہ ہوں۔ یہاں جو اینٹیں لگائی گئی ہیں وہ اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کیمبرج جیسے تاریخی شہر کے عمارتوں سے ملتی جلتی ہوں۔ اس میں خطاطی کا کام بھی ترکی کے ماہر خطاط نے کیا ہے۔ مسجد کو ایوارڈ یافتہ آرکیٹیکٹ ڈیوڈ مارکس اور ان کے پارٹنر جولیا نے ڈیزائن کیا ہے، تاہم مارکس اپنے اس شاہکار کی تکمیل سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔